يتفقهون في آراضهم. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج میں لے جایا گیا اور مولا اعلیٰ کے اس سفر میں جب میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، یہ سرخ تانبے کے سرخی جہنم کی آگ کی وجہ سے ہو چکی تھی، ان کا تانبا سرخ ہو چکا تھا، جن سے وہ اپنے چہروں اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا؟ قال ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتى یغفرها له صاحبه۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت تو زنا سے بھی بدترین گناہ ہے اور سنگین ہے۔ بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے سنگین کیسے اور کیوں زنا سے زیادہ سنگین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آدمی اگر بدبختی سے زنا کر لیتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی اور مغفرت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی، اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے۔ اور بعض علماء نے لکھا وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کو تو پھر بھی گناہ سمجھ لیتا ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتا بلکہ آگے سے جرت کرتا ہے، ارے میاں میں نے وہ بات کی جو اس کے اندر ہے، ارے میاں اس کے اندر ہے تبھی تو غیبت ہوئی، اگر نہیں ہوتی تو بہتان ہوتا، غیبت ہوئی تبھی کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ تو بہتان ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت ہے کیا؟ قال اللہ و رسول، حضور نے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول؟ قال ان کان فی ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فی ما تقول فقد باہتہ، کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طریقے سے کرو کہ وہ تمہیں اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اسے ناپسند کرے۔ کہ یا رسول اللہ اگر اس کے اندر یہ چیز ہو بھی تو کیا تبھی تو غیبت ہے، اگر نہ ہو وہ تو بہتان ہے۔ تو کتنا سنگین گناہ ہے یہ، لیکن آج یہ ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اور ہماری محفلوں میں ایسا رچا بسا ہے جیسے انسانی جسم کے اندر خون ہے، آنتوں کے اندر، ایسا کوئی محفل کوئی مجلس خالی نہیں غیبت سے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کرو، یقین ناپسند کرتے ہو، پھر اللہ سے ڈرو، پھر غیبت نہ کرو۔ تو اسی طریقے سے زبان کا یہ بدترین گناہ ہے کہ آدمی دوسروں کی پر الزام لگائے، بہتان کرے، غیبت کرے یا چغلخوری کرے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے ہو تجدون شر الناس یوم القیامہ، جانتے ہو سب سے بدترین آدمی قیامت میں کون ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ کون؟ فرمایا ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اللہ کے یہاں بدترین آدمی قیامت میں وہ ہوگا جو دو رخی ہوتا ہے، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، دو رخی، ادھر کچھ اور، ادھر اس کا دوست، ادھر اس کا دوست، نفاق، دو رخی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسانان من نار، جو دنیا کے اندر دو رخی ہوگا اس کی کل قیامت میں جہنم کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، دو زبانیں ہوں گی۔ تو دو رخی نفاق، ادھر کچھ اور رخ دکھا رہا ہے، ادھر کچھ اور رخ دکھا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد اخلاقی سے منع فرمایا۔ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، دوستوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، حسن معاشرت جو رہن سہن کے میرے نبی نے پسند فرمایا، محبتیں الفتیں، ان سب کی جڑیں کٹتی ہیں۔ اس لیے انہیں سنگین جرائم قرار دیا اور برے اخلاق قرار دیا۔ تو مسلمان کی زندگی ان سے پاک ہو، مسلمان کی زندگی ان بد اخلاقیوں سے پاک ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔